سستی ہے. ہائیڈل پہ فوکس کرنا پڑے گا. گوڈل صاحب یہ فرمائے گا کہ ہم نے تھر کول یا دوسرے جو کول کے ریسورسز ہیں جن کی بہت دفعہ ذکر کرتے ہیں، ڈاکٹر سمر مبارک من کے ایک پروجیکٹ کے اوپر ٹی وی کے اوپر اشتہار بھی ہم نے چلا دیے، لیکن اسی ڈاکٹر سمر مبارک من کو وہ پیسے نہیں ہم دیتے کہ جس کے اوپر وہ پروجیکٹ شروع ہو جائے. کیوں؟ اس میں کوئی انٹرسٹ، ویسٹڈ انٹرسٹ شامل ہے کیا؟ مسئلہ کیا ہے اس میں؟ دیکھیں اس میں آئی تھنک گوڈل صاحب سے پوچھوں میں، رشید گوڈل صاحب. ندیم ملک صاحب، اس میں سندھ گورنمنٹ ابھی انیشیٹو لے رہی ہے اور ون انرجی کے اور سولر انرجی کے پروجیکٹ لگا رہی ہے. تھر کول پہ بھی ان کو فائنانس کر رہی ہے. تھر کول پہ، تھر کول کے اوپر ہم ڈاکٹر سمر مبارک کے پروجیکٹ کو فائنانس نہیں کر رہے گوڈل صاحب، ان کو پیسے ہم نہیں دے رہے. یا تو وہ کامیاب پروجیکٹ ہو جائے گا یا ناکام ہو جائے گا، لیکن ایک دفعہ وسائل تو دے دیں. سندھ گورنمنٹ کا بجٹ پڑھ لیں، سندھ گورنمنٹ کا بجٹ پڑھ لیں، ان کی لائنس پڑھ لیں، اس میں ایلوکیشن کی گئی. سر بجٹ میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، میں آپ کو 100% یہاں کنفرم بتا رہا ہوں کہ ان کو پیسے ریلیز نہیں کیے گئے. آپ بات کر لیں یا اپنے آرگومنٹ دے دیں یا مجھے سوال پوچھے تو مجھ سے جواب لیں. گوڈل صاحب جو سوال پوچھوں تو اگر اس کا جواب دینا، نہیں تو پھر مجھے دہرا کے پوچھنا پڑتا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ مطلب مجھے ڈکٹیشن تو نہیں کرا سکتے. آپ میں آپ کو ڈکٹیشن نہیں کرا سکتا، لیکن اپنے سوال پوچھنے کا حق تو رکھتا ہوں. جواب دینے کا حق ہے نا میرا. مجھے ندیم ملک صاحب دوبارہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کی حکومت نے ڈاکٹر سمر مبارک مان کے پروجیکٹ کو پیسے نہیں دیے. ندیم ملک صاحب اگر نہیں دیے تو ملنے چاہیے. میں سن لیں میری بات پہلے. آپ اگر سوال کرتے ہیں سوال کا جواب لینے کا حوصلہ بھی رکھیں ندیم ملک صاحب. میں بات کر رہا ہوں آپ کو انرجی مکس کی بات کی. میں نے انرجی مکس کی بات کی جسے سلمان، آپ نے جواب ابھی بھی نہیں دیا مجھے. مکس پہ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ آپ نے اس ڈاکٹر سمر مبارک مند کے پروجیکٹ کو پیسے کیوں نہیں دیے؟ میں تو نہیں دے رہا ہوں نا، سندھ گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ دے گی نا. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں نے کہا سندھ گورنمنٹ نے بجٹ میں ایلوکیشن رکھی ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے پرومس کیا اس میں پیسے دینے کا. یہ میں نے کہا میرے ہاتھ سے تو پیسے نہیں جائیں گے ندیم ملک صاحب. اصل میں یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جواب دینے کا مجھے بات کرنے دیں. اگر پروگرام میں بٹھانا تو بات کرنے دیں. نہیں، پروگرام میں بھی بٹھانا ہے لیکن جواب بھی تو پوچھنا ہے نا. آپ پروگرام میں وہ باتیں اپنی مرضی کی بتائیں. جواب دے چکا. آپ کو کیا سمجھ میں آئی ندیم ملک صاحب یا نہیں آئی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کی بات. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. اگر میں نے جواب دیا کہ سندھ گورنمنٹ نے ایلوکیشن رکھا، بجٹ ایلوکیشن ہوتا ہے، سلمان صاحب بھی گواہی دیں گے بجٹ ایلوکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے. اگر نہیں ملے تو ملنے چاہیے. میں نے کیا بولا آپ سے؟ رشید گوڈل صاحب اس سے آگے چلتے ہیں. میں دوبارہ سوال پوچھتا ہوں آپ سے. سی این جی کے اوپر ہم پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، بجلی گھروں کو نہیں دے رہے. یہ اس کی لاجک کیا ہے؟ میں نے اس پہ تو ہم لوگوں نے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی تھی. ندیم ملک صاحب سن لیے گا تفصیل کے ساتھ، تھوڑا سا حوصلہ بھی رکھیے گا سننے کا تھوڑا سا. ہم نے کہا تھا سی این جی پہ جو بسیں چلاتے ہیں، اگر ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ لوگوں کو، عوام کو سہولت دیتے ہیں کہ وہ ڈیزل کا کرایہ چارج کر رہے ہیں اور سی این جی یوز کر رہے ہیں، ایک بات. دوسری بات ہے بسوں میں جو سی این جی لگتا ہے وہ کٹ جو ہوتی ہے، بس چلتا پھرتا ایک بم ہوتا ہے. تیسری بات جو ہم نے پارلیمنٹ فلور پہ کی کہ جو 18 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، 25 لاکھ کی گاڑی لیتا ہے اس کو سی این جی کا کیوں اجازت دی جاتی ہے؟ وہ سی این جی اگر پاور پروجیکٹ میں لگ جائے تو اس سے ہماری پاور جنریشن ہوگی. یہ تو ہمارا تو موقع میں ہم نے تو باقاعدہ بیان دل اسمبلی میں کہا ہے. ملک صاحب گوڈل صاحب عمل کیوں نہیں ہوا؟ یہ تو بتائیے نا، اتنی تگڑی جماعت ہے آپ کی، آپ ایک ایک ایشو کے اوپر سٹینڈ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس پہ عمل کیوں نہیں کروایا؟ آپ ان سے ندیم ملک صاحب، آپ کے پاس اتنا حوصلہ نہیں ہے. جن کے پاس 92 سیٹیں ہیں ان سے آپ پوچھتے نہیں ہیں، جن کے پاس 124 سیٹیں ہیں ان کو آپ پوچھتے نہیں ہیں. میرا پارلیمنٹ میں حصہ ہے 7%، اور پارلیمنٹ کا 7% حصہ ہے، اور حصہ بقدر جس سے ہم بڑھ کے کام کر رہے ہیں. گوڈل صاحب جن کے پاس بنا کے دیا، گائیڈ لائن دی، جن کے پاس 92 سیٹیں ہیں، جن کے پاس 92 سیٹیں اور 124 سیٹیں ہیں، ان کو ڈر لگتا ہے، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ گیس بل جو ہے وہ سن جنریٹ کرتا ہے. اگر 18ویں ترمیم کے بعد اگر صوبوں کا حصہ ہے اور صوبوں کو کے پی کے کہتا ہے کہ میرا صوبہ، میری گیس میرے صوبے کی ہے، تو سندھ گورنمنٹ کی قادر فیلڈ گیس سے جو گیس نکلتی ہے وہ تو پنجاب یوز کرتا ہے، تو سندھ والوں نے کبھی منع نہیں کیا. تو وہ سوال اپنے 92 سیٹ والوں سے کیوں نہیں پوچھا؟ وہ سوال 124 سیٹ والوں سے کیوں نہیں پوچھا؟ ہم نے تو اپنا حق ادا کیا. پارلیمنٹ فورم ہوتا ہے جس میں ہم نے بات کی، جس میں ہم نے ڈسکس کی، ہم نے صلاح دی، رائے دی، شیڈو بجٹ بنا کے دیا، سولوشن دیے. صرف پوائنٹ سکورنگ نہیں کی، صرف میڈیا پہ آ کے باتیں نہیں کی، ہم نے سولوشن بھی دیا. ڈاکٹر زبیر اب آپ فرمائیے. یہ جو رقم ایلوکیٹ کی جاتی ہے اس کو بھی اس میں ڈال دیں، کیونکہ اگر انرجی نہیں ہوگی، انڈسٹری نہیں چلے گی، آپ کا ایگری اکنامی نہیں چلے گی. تو ہم نے سولوشن دیا ہوا ہے، پورا سولوشن دیا ہوا ہے. ہم نے صرف باتیں نہیں کی، سولوشن کے ساتھ بات کی کہ تقریباً
بلین روپیز جو ہے وہ جنریٹ کس طرح ہوں گے. ہم نے انیشلی کہا تقریباً 400 بلین کس طرح ہو جاتا ہے کہ سپورٹ پرائز میکنزم کے جو پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ اس کو وہاں ڈال دیں. پی ایس ڈی میں جو 100 بلین ہے وہ وہاں ڈال دیں. جو آپ کی 400-450 بلین یہ 8 سرکاری ادارے کھا جاتے ہیں اس کو پروفیشنل مینجمنٹ کو دے کے وہ پیسہ بچا کے وہ انرجی میں ڈال دیں. اور انرجی کی جو لائن لاسز ہے تاریں جو ہے اس کو ریپلیس کریں, ٹرانسفارمر اور پی ایم ٹی کو چینج کریں تاکہ لائن لاسز کم ہو. سولوشن پورا دیا ہے ہم نے. کچھ عمل ہوا گوڈل صاحب کسی چیز پہ؟ دیکھیں راجہ پرویز اشرف اس وقت مخلص نظر آتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ وزٹ کی ہے اور پالیسی دی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ کچھ کر جائیں گے. آپ بتائیے ڈاکٹر زبیر خان. راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں یہ ہمارے وہی وزیر اعظم ہیں جو پہلے رینٹل پاور پروجیکٹ کے وہ تھے, بانی تھے, تو ان سے تو زیادہ توقعات نہیں ہوتی. لیکن میں ایک بات کروں, ندیم دیکھیے